بیل گاڑی کی دوڑ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ دیہی معاشرت، محنت، غیرت اور اجتماعی شناخت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ ایک ایسی روایت جس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، لیکن جس کا مستقبل آج ایک بہت بڑے سوالیہ نشان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور دراصل یہی وہ جذبہ ہے جو اس کھیل کو صرف تفریح سے کہیں آگے لے جاتا ہے، اسے ایک ثقافتی ورثہ بنا دیتا ہے۔ زمینداروں کے لیے یہ نسلوں سے چلی آ رہی ایک ایسی نشانی ہے جو ان کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کھیل عزت اور جشن کی علامت کیسے بنا، پھر یہ جانیں گے کہ ایک چیمپئن کی تیاری میں کیسی جان فشانی شامل ہے، اور آخر میں ہم اس روایت کو درپیش قانونی اور اخلاقی چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ دوڑ پنجاب کے دیہاتی معاشرے میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذرا اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سندھ میں ملنے والے ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ سے لے کر پنجاب کی صدیوں پرانی روایات تک، یہ کھیل اس خطے کی ثقافت کا ہمیشہ سے ایک اٹوٹ انگ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی انفرادی کھیل نہیں بلکہ ایک اجتماعی جشن بن جاتا ہے۔ جب کوئی بیل جیتتا ہے تو یہ صرف اس کے مالک کی جیت نہیں ہوتی، یہ تو پورے گاؤں کے لیے فخر اور عزت کی بات بن جاتی ہے۔ دوڑ کے دن میلے کا سما ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اسے اپنی ثقافت کا ایک زندہ ثبوت سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک چیمپئن بیل آخر تیار کیسے ہوتا ہے۔ یہ عمل کسان کی غیر معمولی محنت اور لگن کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی عام دیکھ بھال بالکل نہیں ہے۔ بھیڑوں کو خاص خوراک دی جاتی ہے، ان کی روزانہ مالش ہوتی ہے اور انہیں بالکل بیٹوں کی طرح پالا جاتا ہے۔ اس پوری تیاری میں کسان کا وقت، پیسہ اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا جذباتی لگاؤ شامل ہوتا ہے۔ اور ہاں، جیت کا سارا دارومدار صرف بیل کی طاقت پر نہیں ہوتا، سوار یعنی گاڑی چلانے والے کی مہارت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ دو منہ زور جانوروں کو قابو میں رکھتے ہوئے بانس کی ایک چھوٹی سی گاڑی پر اپنا توازن برقرار رکھنا ایک غیر معمولی فن ہے، اور یہی فن اکثر جیت اور ہار کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر اس ساری محنت کا انعام کیا ہے؟ یہاں فتح صرف ایک ٹرافی نہیں بلکہ یہ عزت، شہرت اور کبھی کبھی دولت کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ سوچیں، صرف ایک جیت اور کسی عام بیل کی قیمت راتوں رات آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ یہ مالی فائدہ کسان کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن کہانی صرف پیسے کی نہیں ہے۔ اور یہی اس کھیل کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اکثر مالکان لاکھوں کی پیشکش بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک جو عزت اور شہرت ایک چیمپئن بل سے ملتی ہے وہ کسی بھی رقم سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ غیرت کا سودا ہے، پیسے کا نہیں۔ مگر یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، عزت اور شہرت کی اس دوڑ میں کیا جانوروں کو بھی کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اور یہیں سے تصویر کا دوسرا اور زیادہ پیچیدہ رخ سامنے آتا ہے۔ اب ہمیں اس معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا، یعنی جانوروں کے حقوق کے حامیوں اور ملکی قانون کی نظر سے۔ دیکھیے، رپورٹس اور عدالتی فیصلوں کے مطابق بیلوں کو تیز دوڑانے کے لیے اکثر ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی دمیں مروڑی جاتی ہیں اور انہیں خوف اور تکلیف میں بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس عمل کو فطری طور پر ظالمانہ یعنی انہیرنٹلی کروئل قرار دیا ہے۔ یہ اس روایت پر ایک بہت سنگین الزام ہے، اور اس قانونی دلیل کو سائنسی حمایت بھی حاصل ہے۔ ماہرین اور عدالتوں کا کہنا ہے کہ بیلوں کا جو جسمانی ڈھانچہ ہے وہ تیز دوڑنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور ایسا کرنے پر مجبور کرنا سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں قانونی اور مذہبی دونوں نقطۂ نظر ایک ہی جگہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ملکی قانون اسے غیر قانونی قرار دیتا ہے، وہیں دوسری طرف اسلامی شریعت میں بھی محض فخر اور مقابلے کے لیے جانوروں کو تکلیف دینا یا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف صدیوں پرانی ثقافتی روایت ہے اور دوسری طرف ہے جانوروں کی فلاح و بہبود کے جدید قانونی اور اخلاقی معیار۔
یہ ایک گہرا تصادم ہے۔ حامی اسے اپنی آبائی وراثت اور عزت کا معاملہ سمجھتے ہیں، جبکہ مخالفین اسے جانوروں پر ظلم اور ایک غیر قانونی عمل قرار دیتے ہیں۔ دونوں ہی اپنی جگہ مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ اس صورتحال کو ایک دو دھاری تلوار کہا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ روایت کسان کے وقار اور گاؤں کی عزت کو بلند کرتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی مقابلہ اگر ظلم کی حد پار کر جائے تو یہ بنیادی انسانی اخلاقیات اور جانوروں کے حقوق کو بری طرح مجروح کر دیتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا ثقافتی ورثے اور اخلاقی ذمہ داری کے درمیان کوئی توازن تلاش کرنا ممکن ہے؟ کیا صدیوں پرانی روایات خود کو اس طرح بدل سکتی ہیں کہ وہ جدید دور کی ہمدردی اور اصولوں سے ہم آہنگ ہو سکیں؟ اس کا جواب ہی اس کھیل کا مستقبل طے کرے گا۔